السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جنت اور جہنم کے حالات پڑھے، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ پھر معاملات میں سب سے اہم صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب و جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرتے رہو، ان سے جڑے رہو، ان سے تعلق قائم رکھو۔ اور ان میں خاص طور پر سب سے پہلا حق جس کا ہے وہ ہے والدین سے نیکی کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، تو میں نے وہاں ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ لوگوں میں سے اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے، یعنی والدین اور والدین میں سے بھی والدہ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کا دل خوش کرنا، زندہ ہو تب بھی، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، یہ ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ کیونکہ جب تک زندہ ہوتے ہیں ہم بعض اوقات ان کا خیال رکھنے کو ہی حسن سلوک سمجھتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ان کے لیے لازم کر لینی چاہیے دعا بھی اور صدقہ بھی، جو ریگولر بیسس پر ہو۔ پھر اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا کیسے ہو؟ ان کو وہ دینا جو خود کو پسند ہو، یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے دوسروں کو دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرے، یعنی اوروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ انسان معاملہ کرنے لگے تو سوچے کہ کیا میں اپنے لیے پسند کروں گا جو میں دوسرے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر کھانا کھلانا اور عمدہ کلام کرنا۔ ہانی بن یزید کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ واجب کا مطلب یہ کہ لازم ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، تم عمدہ کلام یعنی اچھی بات کرو، اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یعنی یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ، بلکہ اپنی ہیبٹ بنا لو کہ اپنے کھانے میں سے دوسرے کو کھلاؤ۔ پھر مریض کی عیادت یا اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، یعنی گناہ سے پاک ہو گئے ہو، اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔
اور اس میں ضروری نہیں کہ گھر سے باہر والے لوگ ہی بیمار ہوں تو انسان خاص طور پر ان کے لیے پوچھے، جو گھر میں پڑے ہوئے ہوں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کا اتنا اجر ہے، صبح و شام ان کا خاص طور پر حال پوچھے. بعض اوقات ہم اور خدمت کرتے رہتے ہیں لیکن حال نہیں پوچھتے، تو حال پوچھنا بھی اسی میں آتا ہے. پھر اسی طرح نیکی کے کام جو مختلف طرح کے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے، یعنی دینے والا بنے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے راستے میں دے سکے، آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایسا کرنے سے عاجز ہو اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، آپ نے فرمایا پھر وہ کسی بے ہنر جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے. جو ہنر آپ کو آتا ہے، مثلا ہنر کیا ہوتے ہیں، جیسے کسی کو کمپیوٹر سکھا دینا، کسی کو کوئی کپڑے سینے سکھا دینا، کسی کو کھانا پکانا سکھا دینا، روٹی پکانا سکھا دینا، کپڑے دھونا سکھا دینا. یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں یہ بھی ایک اسکل ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ طریقے صحیح آتے ہوں تو انسان بہت جلد اور آسان طریقے سے کام کر سکتا ہے. میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو برتن تک دھونے نہیں آتے ہوتے، بچپن سے انہیں کسی نے سکھایا نہیں، یا والدہ کو بھی نہیں آتے ہوں گے، اس نے بھی نہیں سیکھے، آگے بچیوں کے اندر بھی وہی چیز. اور بعض اوقات بچیوں کے اندر جب یہ ہنر نہیں ہوتے تو اگلے گھروں میں جا کے ان کے لیے بڑی بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ ہنر سکھانا بھی دوسرے کے لیے دنیا میں بھی آسانی کا باعث اور اپنے لیے جنت کمانے والی بات. میں نے کہا اگر وہ خود بے ہنر ہو، اس کو ہی نہیں کچھ عقل اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، آپ نے فرمایا پھر کسی مغلوب اور مظلوم کی مدد کرے. میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، آپ نے فرمایا تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، یعنی اسے کچھ بھی نہیں آتا. تو ایسے کمزور انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے، پھر یعنی کچھ نہیں کر سکتا تو کسی کو ہرٹ نہ کرے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان میں سے کوئی نیکی کرے گا، یعنی جتنے بھی کام بتائے گئے ہیں، وہ نیکی اس کا ہاتھ پکڑ لے گی یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے گی. یعنی نیک کام کرنے کے جو عمومی نیک کام ہیں ان کے بھی اتنے فائدے ہیں. پھر اسی طرح اچھی گواہی ہونا بندے کی، اچھے کام کرنا تاکہ اچھی گواہیاں ہوں. یہ نہیں کہ انسان دکھاوے کے لیے کام کرنا شروع کر دے، اخلاص کے ساتھ معاملہ کرے. جو بندہ امانت دار ہو، مخلص ہو، لوگوں کے دل سے اس کے لیے تعریف نکلتی. اور جو ڈنڈی مارے، باتوں میں ہیر پھیر کرے، کہے کچھ کرے کچھ، اور دھوکہ دے کسی کو، چالاکیاں کرے دوسروں کے ساتھ، تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے دوسروں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی اچھائی پر 4 لوگ گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ہم نے کہا اگر 3؟ آپ نے فرمایا 3 پر بھی. ہم نے پوچھا اگر 2 مسلمان گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا 2 پر بھی. پھر یتیم بچوں کی کفالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ کا تقوی رکھتا ہو. امام مالک نے شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی 7 ہوں گے. پھر اسی طرح اخلاقیات، 6 صفات کا ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو. بات میں سچائی، وعدہ پورا، امانت میں خیانت نہیں، شرم و حیا، نگاہیں جھکانا اور اپنے ہاتھ روک لینا یعنی غلط کاموں سے. اور ان میں خاص طور پر جو نیک عمل ہے وہ زبان کی حفاظت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نماز، روزہ، صدقہ کی کمی میں مشہور ہے. کمی سے مراد یہ نہیں کہ وہ فرائض نہیں ادا کرتی، یعنی فرض پورے کر لیتی ہے، صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی، یعنی کسی کو دکھ نہیں دیتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. یعنی اگر کوئی عورت اپنی نمازیں پوری کرتی ہے، اپنے فرائض پورے کرتی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی جتنی اس کی ہمت توفیق ہے. ظاہر ہر ایک کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا دینے کو، لیکن کچھ نہ کچھ جو بھی ہے وہ دیتی ہے، تو ایسی عورت بھی جنت میں جائے گی. لیکن اس کے برعکس وہ عورت جو نماز روزہ نفل بھی اور فرض بھی کرے لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دے تو وہ جہنمی ہے. اچھی گفتگو جو ہے، کسی کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرنا، جس میں نہ کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو، نہ کسی کو بلیٹل کیا گیا ہو، نہ کسی کو تانا دیا گیا ہو، نہ کسی کے عیب چن چن کے اس کو بتائے گئے ہوں، تو عمدہ طریقے سے بات کرنا جو ہے یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلام میں پہل کرنا، سلام کا اہتمام کرنا. اور اس میں آپ دیکھیے، ایک تو ہم جس سے ملاقات کرتے ہیں حقیقی طور پر اس کو سلام کرتے ہیں، کسی مجلس میں آتے ہیں یا گھر کے اندر جب حقیقی ملاقات ہوتی ہے، اور ایک مانوی ہوتی ہے جو کہ فون پہ ہو سکتی ہے، واٹس ایپ پہ ہو سکتی ہے، لکھ کے ہو سکتی ہے. جیسے پہلے کہتے تھے نا خط کیا ہے، آدھی ملاقات ہے، تو اس میں بھی سلام کرنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات کچھ رشتے داروں سے دنوں گزر جاتے ہیں، کوئی صلہ رحمی نہیں ہوتی، کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، تو ان کو صرف سلام دعا کا ایک میسج بھیج دینا بھی اس میں آ جاتا ہے. اور اس میں دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، سلام بھی اور صلہ رحمی بھی. اور اگر اچھی طریقے سے بات کر لیں ان سے، اگر کوئی بیمار ہے تو حال پوچھ لیں، اگر کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے تو اس کو صبر کی تلقین کر دیں، تو یہ سارے کام پورے ہو جاتے ہیں. اور باقی رہ جاتے ہیں تہجد، تو اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. پھر دوسروں کے لیے پسند کا معیار کیا ہو. خالد بن عبداللہ قصری ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا یزید بن اسد سے فرمایا، کیا تم جنت پسند کرتے ہو؟ یعنی عبداللہ قصری کے دادا سے کہا، کیا تم جنت پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا کرو جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو. وائس ورثہ بھی، جو اپنے لیے اچھا نہیں لگتا وہ اس کے لیے بھی نہ چاہو. پھر اسی طرح سچائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یقیناً نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. یعنی سچا انسان جو ہوتا ہے اس کو نیکی کے مواقع ملتے رہتے ہیں اور پھر وہ نیکی اس کو جنت میں لے جاتی ہے. حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. تو گویا حیا بھی انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھی جائے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، یعنی ان کا راستہ تنگ ہو گیا تھا. اسی طرح نابالغ بچوں کی وفات. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، میری امت میں سے جس کے 2 بچے فوت ہو کر آگے چلے جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میرے والد آپ پہ قربان، اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو کر آگے گیا ہو، تب آپ نے فرمایا، یا موفقہ. موفقہ کا مطلب ہے جسے نیکی کی توفیق دی گئی. اگر کسی کا ایک بچہ ہو تو بھی. پھر عرض کیا، اگر آپ کی امت میں کسی کا کوئی بچہ فوت ہو کے آگے نہ گیا ہو، کیونکہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے، تو کہنے کہ اگر کسی کا کوئی بھی نہیں گیا تو پھر آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کا فرط ہوں، کیونکہ میری موت کی جدائی جیسی مصیبت انہیں نہیں پہنچے گی. یعنی فارطا، یعنی میں سب سے پہلے جانے والا ہوں امت کے آگے آگے، اور جنت میں شفاعت کے ذریعے امت کو لے جاؤں گا. اور اس وجہ سے کہ میری امت کو میری وفات سے جو تکلیف پہنچی ہے وہ سب مصیبتوں سے زیادہ بڑی مصیبت ہے، تو اس وجہ سے میں اپنی امت کو سب سے آگے لے جاؤں گا. یعنی باقی انبیاء کی قوموں نے تو اپنے نبیوں کو ستایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور اکثر انبیاء کی جو امتیں تھیں ان میں سے چند ایک لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور وہ نکلے، اور باقی تو امتیں تباہ ہو گئیں.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ دن سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. اور ہم بھی جب واقعہ پڑھتے ہیں آپ کی بیماری سے لے کر آپ کی تدفین تک کا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کے آنسو نہ بہیں. اور ام ایمن کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جو اس بات پر رنجیدہ تھی کہ آپ کی وفات کی وجہ سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ حضرت عائشہ کے سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے مجھے یاد آیا استاذہ جی کہ وہ جو کسی کے نابالغ بچے کی وفات کی جو دعا ہے نا، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ کہا ہے کہ میں اس کا فرط ہوں گا، یعنی جس کے اگر کوئی اولاد نہیں بھی ہے تو میں اس کے لیے ہوں. بالکل، یعنی اگر کسی کو اپنی اولاد کی وفات کی تکلیف نہیں بھی پہنچی تو میری وفات کی جو تکلیف پہنچی ہے اس وجہ سے میں اس کے لیے آگے شفاعت کرنے والا ہوں گا. سازا یہاں پر جب بتایا جا رہا تھا نا کہ مریض کی عیادت اور اللہ کی خاطر جو سارے کام بتائے گئے کہ کم سے کم یہ کر لو، جس میں ساری باتیں بتائیں کہ ایمان، عمل، رزق، فقیر اگر ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا کر لے کہ برائی سے روک لے، اور پھر ایٹ لیسٹ کچھ نہ کر سکے تو دوسرے کو تکلیف نہ دے. اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ سب کچھ کر لیتے ہیں لوگ، عیادت کرنے جاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، فروٹ لے کے جاتے ہیں، اور باقی صدقہ خیرات، اینڈ جیسے کوئی بندے سے ڈیل ہوتی ہے اینڈ تکلیف اتنی آتی ہے بندے سے بندے کو، اسپیشلی آج دلوں میں جو کھچ آ گئی ہے، جو احساس نہیں رہا. ہاں، اب سب سے پہلے وہ تکلیف دے دیتے، مالی کام سارے کر لیں گے، مال سے کرنے والے سارے کام ہو جائیں گے، اور ویسے بھی میل ملاقات کر لیں گے اور بھی ہیلپ بھی کر دیں گے، ہر چیز مال سے جان سے ہو جائے گی، مگر اخلاق سے نہیں ہوگی. میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہے، سب سے بھاری نیکی، کیونکہ سب سے مشکل نیکی ہے یہ. دوسروں کے پسند کا معیار وہی رکھنا کہ جو آپ کو پسند ہے وہ دینا. لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے والدین کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور آپ کو نہیں ہوتی وہ چیز، اور بچوں کو ان کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ وہ دینا ہوتا ہے ان کو، تو اس بات کا بھی بہت خیال، کیونکہ والدین کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، اور کئی مرتبہ ہم ان سے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو ان کو بہت اس سے چڑ ہوتی ہے اور ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم کئی دفعہ کئی والدین کو بہت زیادہ حال پوچھنے سے بھی چڑ ہوتی، تو ہمیں زیادہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا کس کو کیا چیز ضرورت ہے. انداز پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، اور جب پتہ چل جائے کہ کسی کو حال پوچھنا اچھا نہیں لگتا تو پھر انسان کوئی اور طریقہ اختیار کرے. یعنی حال پوچھنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انسان 10 سوال شروع کر دے، اچھا رات کیسے گزری، پھر دوائی کھائی تھی کہ نہیں، پھر وہ کتنی دفعہ اٹھی تھی، پھر کیا ہوا، پھر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ دماغ تھکانے والی باتیں ہوتی ہیں اور یہ پسند نہیں ہوتے، پھر وہ تکلیف یاد آ جاتی ہے. تو حال پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ کانٹیکٹ رکھنا اور اس طرح معاملہ کرنا کہ دوسرا فیل کرے کہ کوئی میری کیئر کرنے والا ہے، نہ کہ میرے پہ بوجھ ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ تقویٰ بیسک چیز تو تقویٰ، اور پھر دوسرا جس بات کو بہت زیادہ ابھی جیسے ہم لوگوں نے بھی الیبوریٹ کیا ڈسکشن میں بھی، عمدہ کلام، سب سے مشکل چیز عمدہ کلام. تو ایک تو یہ 2 چیزیں تھیں، اور دوسرے میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا ایک کسی کو ہنر سکھانا، تو اب آج کل کے زمانے میں تو ہنر کے بھی وہ معیار بدل گیا نا، جیسے کسی کو کوئی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں کہ اچھا یہ آپ سن لیں، کسی کو ریکارڈنگز آپ تلاوت وغیرہ کی ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں کہ وہ سنتے رہیں بےچارے بزرگ. پھر مائکرو ویو کا اتنا زیادہ استعمال ہے کہ بزرگ بےچارے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک بس بٹن ان کو فکس کر کے دے گا، بس آپ یہ دبائیں گی تو وہ گرم ہو جائے گا. تو اتنی ڈفرنٹ چیزیں ہیں جو آج کے زمانے میں ہم تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا. جتنی نئی ٹیکنالوجی ہے، جتنی نئی مشینری ہے، ان سب کا سیکھنا ایک کام ہے جی، اور دوسرے کو سکھانا. جی بالکل. اور استاذہ جی یہ جو بات ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے، تو اس کا نا فنی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رشتہ کسی کو بتاؤ تو پھر وہ فوراً کمپیریزن کرتے ہیں کہ اچھا اپنی بچی کے لیے تو آپ نے یہی سوچا، اور حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے، صرف شکل پہ کئی دفعہ آ کے تو بات دوسرے لوگ اس طرح کی کر دیتے ہیں. تو وہ مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سا جیسے ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو بھی کہ ڈفرینٹ وقت میں ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں، اور ایک صرف حالات بھی، اور پھر کسی کا ڈپلیکیٹ تو کوئی نہیں ہوتا نا، کہ پھر یہ کہ سامنے والے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی کوالیفیکیشن اور ہو جس کے لیے ایسی کوئی چیز مل گئی اور دوسرا اس معیار پہ نہ پورا اترتا ہو.